ویسے تو حضرت والا کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر یہاں حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے چند زرین اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، توحید کی آڑ میں انبیاء و اولیاء اللہ کی توہین کرنے سے بچو۔ بعض لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھ نہیں آتا، وہ توحید کے خود ساختہ نشے اور توحید کی اپنی عقل سے ماخوذ تشریح میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے معجزات بھی انہیں شرک لگنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہی منحرف ہو جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات کے یکسر منکر ہی ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں اعتدال اور فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، عقیدت و محبت کی آڑ میں شرک و بدعت میں مبتلا ہونے سے بچو۔ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء کرام کی محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ العیاذ باللہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی اندھی محبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں پر بھی اعتدال کے دائرہ میں رہنا ضروری ہے۔ نمبر 3، تحقیق کی آڑ میں اسلاف پر تنقید کرنے سے بچو۔ بعض لوگ عربی سے معمولی آشنائی پا کر تفسیر اور احادیث کی تشریح کرنے لگ جاتے ہیں اور خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اسلاف امت پر طعن و تنقید کے نشتر چلانے لگتے ہیں۔ کچھ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام پر بھی ذاتی رائے پیش کر کے توہین و تنقیص کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ توہین انبیاء اور توہین رب کی صورت بھی برآمد ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھ کر سلف صالحین اور اکابرین امت پر طعنہ زنی سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل بن کر تقلید علماء کرے اور اپنی آخرت محفوظ بنائے۔ نمبر 4، دین کے لیے برسر پیکار مختلف شعبوں میں باہمی تقابل یا مقابلہ بازی سے بچو۔ بعض لوگ اپنی جماعت یا ترتیب سے متعلق اس حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ دوسروں پر تنقید کیے بغیر انہیں چارہ کار نہیں ہوتا۔ حالانکہ تبلیغی جماعت، دینی مدارس، مجاہدین، خانقاہ، تعلیمی مکاتب اور مختلف شعبہ جات اور جماعتوں سے وابستہ علماء کرام اپنی اپنی جگہ دین کا کام ہی کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں تقابل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ پیشانی کے بال سے پکڑ کر دین کے لیے استعمال کرے گا، مگر ہم لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، اس لیے نہ اصلاح ہوتی ہے اور نہ دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 6، جفا کشی جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرب الہی قربانی اور مجاہدے سے ملتا ہے، محض رنگین خیالات اور آرزویں کافی نہیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اکابرین کی بہترین راہ میں گامزن کرے، آمین۔ مزید اصلاحی بیانات اور اقوال کے لیے لائک اور فالو ضرور کیجیے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہم اس چینل پر ملفوظات حکیم الامت کو نہایت آسان الفاظ میں پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان قیمتی باتوں سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور لائک اور فالو ضرور کر لیں تاکہ خیر کی یہ بات پھیلانے میں آپ بھی ہمارے شریک بن سکیں۔ جزاک اللہ۔